وہ کمانے کے لیے کوئی خاص کام نہیں کرتا تھا، بس آس پاس کے لوگوں کو بجلی کی اشیاء فری ٹھیک کر کے دے دیتا تھا۔ حالانکہ وہ ایک قابل الیکٹریشین تھا، لیکن کمانا جیسے اس کے لیے فضول کام تھا۔ بھوکا پھر بھی اس نے بیگم کو کبھی نہیں رکھا۔ عجیب بات تھی کہ رابعہ بیگم کے پاس آسائشیں بھی تھیں، پھر بھی انہیں ایسی زندگی نہیں چاہیے تھی۔ وہ دونوں کی پسند کی شادی تھی اور اب ایک دوسرے کو شدید ناپسند کرتے تھے۔ زوبیہ کو باپ اچھا لگتا تھا، بے حد اچھا۔ وہ بہت نرم مزاج اور دھیما شخص تھا، کبھی بیوی کو وہ 2 انگلیوں سے تھپڑ نہ مارنے والا، ایسا زوبیہ ہی نہیں جاننے والے بھی کہتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اس کا باپ بیگم کی بات ماننے سے انکاری تھا۔ دولت کے دھن میں کھو کر وہ شاید خدا کو بھول جانے سے ڈرتا تھا کہ 10 سال بعد رابعہ بیگم نے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ زوبیہ ماں کو دیکھتی رہ گئی۔ بہت مجبور ہو کر اس کے باپ نے اپنی بیٹی کی ماں کو طلاق دے دی کہ رابعہ بیگم کسی اور ہوا میں تھیں۔ زوبیہ اب باپ کو دیکھتی رہ گئی۔ اس کی نانی اور دادی سگی بہنیں تھیں۔ گھر ٹوٹے، تعلق ٹوٹے، رشتے ٹوٹے اور جذبات مسمار ہوتے گئے۔ اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی ماں اس کام میں بھی سابقہ شوہر سے بازی لے گئی۔ دوسری شادی بھی اپنی پسند سے کی، بڑی چاہ سے، اور زوبیہ اس تماشے کے دھول میں رل کر مٹی مٹی ہو گئی۔ در حقیقت اس کی شخصیت پاش پاش ہو گئی۔ اسے ماں نے باپ کے حوالے نہ کیا، پھر خود بھی ساتھ رکھنے پر تیار نہ ہوئی۔ تیار باپ بھی نہ تھا۔ اس کی ماں اب چوٹی بالا کے پہاڑوں پر خشک زندگی گزار رہی تھی اور کیا سے کیا ہو رہی تھی۔ ہاں، باپ ضرور سدھر گیا تھا۔ یہ بچپن کی جو محرومیاں ہوتی ہیں نا، ہمیشہ انسان کے ساتھ چلتی رہتی ہیں۔ عمارت قد سے کیسی بھی مضبوط کیوں نہ ہو جائے، یہ محرومیاں بنیاد میں پنپتی رہتی ہیں۔ بچپن یادگار ہوتا ہے، ایسے کرائس سے گزرے تو دل فگار بھی ہوتا ہے۔ اس کی ماں اب روتی تھی، بلکتی تھی، اور زوبیہ وہ ٹوٹی شخصیت والے زمانے میں کھڑی تھی۔ وہ بہت ضرورت کے تحت اور مدھم سا بولتی تھی۔ اپنے ماں باپ کی طرح وہ پہلے جیسی پری نہیں رہی تھی۔ 9 سال بعد وقت اس کی رعنایں چرا لے گیا تھا۔ وہ بہت ظالم چور تھا اور زوبیہ سے چوری کرنے دے رہی تھی۔ اس کی کوئی دوست نہیں تھی سوائے نانی کی، کوئی عزیز نہیں تھا۔ اس کے 5 ماموں ہر ماہ باقاعدگی سے اس کے اخراجات کی مخصوص رقم بیچتے تھے، لیکن کسی کو محبت اس کے مسمار ذہن کو بھر نہیں سکی تھی۔ اور محبتیں ایسی ہوتی ہیں کیا؟ اماں بینے سے بلا شبہ محبت کرتی تھیں، مگر وہ کہتی تھیں وہ اسے اپنی حفاظت خود کرنا سکھانا چاہتی ہیں۔ انہیں کسی پر بھروسہ نہیں تھا، اور یہی بات زوبیہ نے اپنی سلطنت اپنے کچے ذہن اور ناسمجھ بینائی سے چھنتی دیکھی تھی۔ وہ دراصل بکھرے ذہن، متنشر خیالات اور عدم تحفظ کا شکار تھی۔ وہ ایک خوفزدہ لڑکی تھی، وقت سے، حالات سے ڈرتی چھپتی۔ اس کی ماں کو اس کا سوتیلا باپ مارتا پیٹتا تھا۔ وہ ماں کی گود میں سر رکھ کر روتی تھی تو وہ بھول جاتی تھی کہ زوبیہ بھی کسی کونے پر موجود ہے۔ اولاد 19 برس کیا 19 صدیاں بھی جی لے تو ماں کی دکھوں پر دل لہو لہو کے بغیر نہیں رہ پاتی۔ یہ حقیقت ہے۔ وہ شاید کن ذہن ہو گئی تھی، لیکن دماغ یکسوئی سے آری ہو تو پڑھائی ہو تو کیسے ہو؟ گھر میں بات عام ہے کہ زوبیہ ٹی وی کی دیوانی ہے۔ بات تو سچ ہے، پر کسی نے غور نہ کیا وہ کسی چیز کی دیوانی ہے۔ ایسی موویز، ایسے ڈرامہ سیریل جن میں لڑکی اکیلی تنہا ہو، ماں باپ سے بچھڑ جائے، کسی کے جناب میں ہو، برا سے برا ہو رہا ہو اور وہ مر جانے، کہانیوں میں اسے سنڈریلا نہیں پاتی تھی۔ البتہ سنو وائٹ شاندار لگتی تھی۔ جب وہ پہلی دفعہ فیل ہوئی، حقیقت میں روئی، اور اب جیسے بے حس ہونے لگی۔ فیل ہونے کا خوف اسے پاس ہونے سے روک دیتا تھا۔ وہ جو اپنی ذات میں قید تھی، دنیا سے ناراض، خیام کے خیالات جان کر متحر رہ جاتی تھی، تو وہ قصورور نہیں ہے۔ دراصل زندگی میں ہمیں کسی بھی ناکامی پر غمزدہ ہونے یا کسی کے افسوس کرنے کے بجائے صرف چھوٹی سی حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ افسوس اور ہمدردی صرف کمزور کرتی ہے، حوصلہ افزائی نہیں۔ بڑی عید چپکے سے آنگن میں اتر آئی۔ اماں بھی کو آج سے قبل کبھی اتنی خوشگواریت میں گھرا نہیں دیکھا تھا۔ وہ اس عید کی کتنی بڑی احسان مند ہیں، کوئی انہیں دیکھ کر اندازہ لگا لے۔ چھوٹی بہو تذبذب کا شکار ساس کے پاس آئی۔ اماں بھی خیام کا رشتہ زوبیہ کے لیے آیا ہے؟ نہیں، اس کی چچیری بہن کے لیے آیا ہے۔ اماں بھی کو مخول سوج رہے تھے۔ بہو چھیپ گئی، بات ہضم ہی کہاں ہو رہی تھی۔ کیا کہا؟ خیام؟ وہ اپنا پڑوسی؟ نانا جان کے ہونٹوں تک کا راستہ بنا گئے۔ اللہ، ایسی خوش نصیبی، دیکھا بھلا گھرانہ، لائق فائق مذہب سا لڑکا، یہی نہیں چاہیے تھا تو پھر کیا چاہیے تھا؟ دادی جی، وہ کیوں زوبیہ کے لیے مان رہا ہے؟ دانیل کو بڑا دکھ تھا، اب زوبیہ کو چھیڑے گا کیسے؟ ذرا عزت سے پکار، بڑا ہے تم سے۔ اور زوبیہ میں کیا کمی؟ نہایت اطمینان سے جواب دے کر وہ قربانی کا گوشت حصوں میں تقسیم کرنے لگیں۔ دانیل کو تعجب ہوا۔ کمال ہے، اور وہ میٹرک فیل!
خیام پاس کرا دے گا، کوئی بڑی بات نہیں کہہ کر وہ ہنسی چھپانے لگی۔ دانی ہوتا رہے بے ہوش ان کی بلا سے۔ میں آپ پر ایسی بوجھ ہوں؟ زوبیہ کی آنکھوں کے کنارے بھیگے ہوئے تھے۔ اماں بھی ذرا مروب ہوئی نہ متاثر۔ ڈراموں کے بول مجھ پر مت بولنا، اور خودی ہی سمجھنے لگی۔ اماں بھی نے تیوری چڑھا کر گھورا۔ وہ بری طرح بوکھلائی، نہیں تو وہ ابھی بکرا قربان ہونے کے غم میں رو کے آئی تھی، تو پھر آنسو سنبھال کر رکھ جا میری تھی۔ عید مبارک دیکھ ابھی گوشت کھایا نہیں اور منہ پہلے سوج گیا۔ وہ اس کے پھولے چہرے کو دیکھ کر مذاقاً بولی تو وہ گھور کر رہ گئی۔ شام میں دادا جان کا فون بجا تو وہ بنا کسی لحاظ کے بول اٹھی، عید مبارک۔ خیام نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کیا۔ آپ نے شادی کا فیصلہ کیوں کیا؟ اول بات تو یہ ہے کہ میں نے رشتے کی بات تم سے نہیں دادی جی سے کی، اور اگر رشتہ بدل لوں گا تو تمہارے نہیں ان کے جذبات سے کھیلوں گا۔ وہ سنجیدگی سے بولنے کے موڈ میں لگ رہا تھا۔ زوبیہ بے بسی سے لب کاٹنے لگی۔ تم کسی سے کم نہیں ہو زوبیہ۔ احسان، نکل آؤ اس کم مائگی کے احساس سے۔ انسان کسی سے نہیں ہار سکتا سوائے خود سے۔ تمہیں اگر کسی کے مقابلے میں کمتری کا احساس ہے تو سوچو ایسا کس نقطے کے طور پر کے بنا پر ہے۔ تم فیل ہو جاتی ہو تو کیوں؟ ویسے میرے نزدیک یہ بری بات نہیں۔ تم نے نہم جماعت کی اردو کتاب میں اس حوالے سے سبق نہیں پڑھا شاید؟ وہ بات کو ہلکا پھلکا رنگ دے کر ہنسا۔ زوبیہ کے آنسو گرنے لگے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ میں فیل ہو جاؤں گی، حالانکہ یہ مشکل کام ہے۔ میں چاہتا ہوں تم کوشش کرو، ضرور کرو۔ اصل میں تمہیں سکون کی ضرورت ہے زوبیہ، اعتبار کی ضرورت ہے۔ تم احساس کمتری میں مبتلا ہو اور تم پر پریشر اتنا ہو جاتا ہے کہ تمہاری یکسوئی ختم ہو جاتی ہے۔ تم ضرور پاس ہوگی۔ تمہیں میٹرک پاس کہلوانا میرے ذمہ ہوا۔ وہ پھر ہنسا۔ لوگ صرف باتیں کرنا جانتے ہیں زوبیہ، ان کی باتوں سے حوصلہ مت توڑو، یہ ہماری زندگی ہے۔ ہاں، تم پھر بھی پاس نہ ہو سکی تو تمہیں اگین فورس نہیں کروں گا، پھر یقیناً بورڈ والوں کی کوئی پرانی دشمنی رہی ہوگی تم سے۔ وہ شرمندہ سی ہو کر ہنسنے لگی۔ گڈ گرل۔ دیکھو، تعلیم لازمی ہے کہ یہ شعور دیتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ کم تعلیم ہر انسان کو انسان کے درجے سے ہٹا دیتی ہے۔ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے ہیں جو ان پڑھ مگر باشعور ہیں، اور ایسے بھی دیکھے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں مگر جاہل ہیں۔ بہلا رہے ہیں؟ وہ آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ بتا رہا ہوں تم مجھے دل و جان سے منظور ہو، اور مجھے یقین ہے آگے جا کر تم زندگی کے امتحان میں کبھی فیل نہیں ہوگی۔ وہاں کوئی تمہارے ساتھ دشمنی نبھانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جو لوگ خود سے پہلے دوسروں کا درد محسوس کریں وہ تو انمول ہوتے ہیں یار۔ گلابی شام عید کے لباس میں سج دھج کر اتر رہی تھی۔ خیام کی باتیں دل کو سکون دے رہی تھی، مایوسی کھل رہی تھی۔ اور رہی میری بات تو سنو زوبیہ بی بی، بڑی عید پر بڑی باتیں ہو ہی جایا کرتی ہیں۔ اور مدھم سی مسکرانے والی معصوم لڑکی دھیمے سروں میں کھلکھلاتے چلی گئی۔ خیام نے اس کی ہنسی کو سنا، شفاف پانیوں کے جیسی ہنسی۔ تھینک یو، شکریہ بھی خیام کی طرف سے ادا ہوا۔ اس نے دھیرے سے فون کان سے ہٹا لیا۔ صحن میں اماں بھی چہکتی نظر آ رہی تھی۔ زوبیہ چوکھٹ میں کھڑی ہو کے انہیں دیکھتی رہی۔ چھوٹی مامی لذیذ ڈشز بنا کر ساس کی خدمت میں پیش کر رہی تھیں۔ زوبیہ کو جانے کیوں ہمیشہ ہی ان کے بچوں جیسے دھیرے دھیرے کھانے والے انداز پر ہنسی آ جاتی تھی، لیکن آج کا راز اس کی نرم سی مسکراہٹ اسے 9 سال پیچھے لے جا کر پری سی بنا کر دکھائی دے رہا تھا، اس لیے کہ یہ مسکراہٹ ان 9 سالوں میں کبھی نہیں دیکھی گئی، اور اس راز سے زوبیہ نے بہت آگے جا کر کچھ عرصے بعد آشنا ہونا ہے۔ ابھی انجان رہنے دیں۔ زندگی میں واقعی ہمیں کسی نہ کسی وجود سے چھوٹی حوصلہ افزائی، ذرا سی مسکراہٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ دوسروں کے لیے حوصلہ نہیں، ہماری زندگیوں میں ایک مضبوط کردار مسمار ہوتی دیوار کے لیے بہت بڑا سہارا ثابت ہوتا ہے۔ باقی بڑی عید پر بڑی باتیں مبارک۔